میں آپ کو لے کر کے چلوں گی اس سمت میں کہ ہمارے ساتھ ایوری ٹیوزڈے کو شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب. بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور ظاہر ہے یہ دنوں محرم کے دنوں میں آپ نے اپنے کتاب بھی لکھ رہے ہیں، یعنی اپنے اشعار بھی، اور نبی کے نواسے امام حسین، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں. کرامت اللہ غوری صاحب کو میں ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. غوری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ٹی وی، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ اپنا قطع بیان کیجیے گا، کیا آج آپ نے کیا لکھا 8 محرم کے حوالے سے؟ بیوی ہم ان دنوں ایام اضحیٰ میں ہیں جی، اور ہمارا جو ہجری سال شروع ہوتا ہے وہ سوگ سے شروع ہوتا ہے. ہم خوشی نہیں مناتے عیسوی سال کی آمد کی طرح، ہم نئے سال کی آمد پر خوشی نہیں مناتے اور یوں نہیں مناتے کہ ہمارا ہجری سال اس تاریخی قربانی سے شروع ہوتا ہے جو رسول کے نواسے سید الشہداء سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں جس کو پیش کیا. تو یہ ایام اضحیٰ ہیں اور ان دنوں ہر مسلمان کے لیے اس قربانی کو یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے، جس نے اسلام کو زندہ رکھا. اس لیے کہ تاریخ کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ نہیں وہی ٹھیک ہے، وہ والا مائک. جی آپ کیری آن کریں. تاریخ کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے 50 برس بعد مسند اقتدار پر، مسند خلافت پر وہ قابض ہو گیا تھا جو کسی طرح سے اس منصب کا، اس مسند کا حقدار نہیں تھا. تو امام حسین کی قربانی، ان کی جد و جہد دین کی بقا کے لیے تھی. وہ اسلام کی روح کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. اور اسلام کی روح کیا ہے؟ ایک غیر مسلم مبصر نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ اسلام کی اساس اس کے نظام عدل میں ہے. عدل پر مبنی معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ کی تمام تر تبلیغ، تمام تر رسالت اسی نقطے پر تو مرکوز تھی کہ وہ بڑے اور چھوٹے کا فرق مٹانا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے امیر تھے اور غریب کا فرق، کہ امیر اور غریب اور طاقتور اور کمزور ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں اور ہر شخص کو اس کے حق ملے، اس کے حقوق ملے. اور حقوق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے معیار پر جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے. تو مسند اقتدار پر یزید قابض ہو گیا تھا، اور امام حسین کی تمام تر جد و جہد اسی پر تھی کہ اس خلافت کو ان ہاتھوں میں نہ جانے دیا جائے جو اسلامی شاعر اور اسلامی احکام کے سراسر منافی تھے، خلاف تھے. تو آج کا میں نے قطع جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ شہید کرب و بلا کو میرا سلام نیاز، شہید کرب و بلا کو میرا سلام میں نیاز. وہ جن کی مدح سے قلب حزیں کا سوز و گداز، حسینی عزم بنا دین کی بقائے دوام. حسینی عزم بنا دین کی بقائے دوام، وہ سجدہ آخری شبیر کا بوقت نماز. سجدہ آخری شبیر 2 دن کے بعد عاشورہ ہے، 10 محرم ہے.
اور وہ وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے جب عصر کے وقت سید الشہداء نے سجدے میں اپنا سر کٹوایا تھا. دنیا کی تاریخ میں ایسی قربانی کی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں تنہا تو بہت سے اشخاص نے قربانی دی ہے، لیکن کربلا میں وہ تاریخ رقم ہوئی جس میں سید الشہداء نے، شہید اعظم نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، کنبے کی قربانی دی. اور یہ وہ قربانی ہے جس نے اسلام کی روح کو بچایا، اسلام کی اساس کو وہیں اسی مرکز پر قائم کیا جس مرکز پر رسول اللہ نے امت کی اقامت کی تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام حسین جو ہیں وہ اپنے 70 اراکین کے ساتھ نکلے، اور ان کا مقصد کوئی جنگ و جدل بھی نہیں تھا، اور یقیناً ایک تو دارالخلافہ چینج ہوا تھا، بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یزید جو تھے وہ امیر معاویہ کی کرسچن بیوی سے یہ بیٹے تھے. اور اگر آپ ان کی آگے تاریخ دیکھیں تو ان کا بھی ایک، یزید کا بھی ایک بیٹا تھا، اس کو تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ بیٹا بھی 19 سال کی عمر میں بیٹے نے منصب خلافت پر بیٹھنے سے انکار کیا تھا. اچھا، امام حسین نے جب ٹریول کیا تھا تو یہ تو اپنے خاندان، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کون کون اس میں شامل تھا اس گروپ آف 70s میں؟ اہل بیت تمام تر شامل تھے، رسول اللہ کا گھرانہ پورا شامل تھا. لیکن دیکھو، ہمیں آج کے دور میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کی قربانی کی روح کیا تھی، اس کی اساس کیا تھی. وہ تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، کہ عدل پر مبنی ایک معاشرے کا قیام. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، اور 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، اور کوئی ملک مجھے سوائے ایران کے، اور ابھی میں وہ ان صاحب کا تجزیہ سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے یہاں پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے تمام تر الزام ایران کی پالیسیوں کا دیا کہ ایران جو امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں ملوث ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. دیکھو، ایران وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے اسلامی انقلاب کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کو ترک کیا ہو. یہ جو لبنان میں حزب اللہ کی حمایت ہے، اور اس حمایت کو ایران نے اپنے مذاکرات کا مرکزی نقطہ کیوں بنایا؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت چاہتا ہے. کوئی اور اسلامی ملک دنیا میں آج تم مجھے ایسا نہیں دکھا سکتی جس نے کھل کر فلسطین کی حمایت کی ہو، بلکہ اس کے لیے قربانی بھی دی ہو. ایران پر کس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں اسی سامراجی نظام کے تحت جس نے فلسطینیوں کی آزادی کو دہشت گردی سے معمول کیا نا. تو ایران اپنی پالیسیوں سے دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ مظلوم کی حمایت کس طرح سے کی جاتی ہے، جس طرح سے ہم سید الشہداء نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اسلام کی اساس کو دوبارہ قائم کیا تھا. اسی طرح ایران مظلوم کی حمایت سے وہ معاشرہ چاہتا ہے
وہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس میں کمزور اور مضبوط ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک اول میں، ہمارے وطن اول میں وہ انصاف پر مبنی معاشرہ نظر نہیں آتا جو پاکستان میں ہونے والا تھا۔ پاکستان کو بنانے والا ایک قانون دان تھا جس نے اپنی جد و جہد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے مرکوز کی، اور وہ یہ چاہتا تھا، اور ان کی جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے جو پاکستان بننے سے 3 دن پہلے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ پاکستان وہ ہوگا جس میں نسل، مذہب یا فرقے کی بنیاد پر کسی پاکستانی کے درمیان فرق نہیں روا رکھا جائے گا، کوئی تمیز نہیں پیدا کی جائے گی، اور سب پاکستانی برابر ہوں گے۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان میں، وہ تمام تر اس نہ صرف پاکستان بنانے والے کی بنیادی پالیسی کے رد میں ہے، بلکہ اسلام کے جو بنیادی تقاضا ہے، اسلام کا جو بنیادی رکن ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں انتشار ہے، افراتفری ہے۔ ایک صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی ہے، آزاد کشمیر میں ہمارے زیر انتظام کشمیر میں جو افراتفری ہے، جو انتشار ہے، جس طرح سے طاقت کی بنیاد پر، طاقت کے بلبوتے پر عوام کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تمام تر وہ نظام ہے جو طاقت جنگل کے قانون کو فوقیت دیتا ہے بجائے انصاف پر مبنی معاشرے کے۔ اور ہمارے جو حکام ہیں، ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ملک کے مسائل پر توجہ دیں، وہ دوسروں کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثالثی کرنی چاہیے جب اسلام ہمارے پیغمبر نے تو یہ کہا تھا کہ جب دو مسلمان برادر ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا ہوں، متحارب ہوں، تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائیں، بیچ بچاؤ کرائیں۔ لیکن ہم تو یہاں امریکہ کی ایک طرح سے غلامی کہہ لو کہ امریکہ کی غلامی میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اپنے ملک میں تو انتشار ہے، لیکن ہم باہر کی دنیا میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، عدل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مجھے ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ گھر میں نہیں دانے، اماں چلیں بھنانے۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے کہیں سے کی تھی، آپ نے مطلب پوری دنیا کو مجھے لے کے، میں نے آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا۔ ظاہر انٹرنیشنل افیئرس کے لحاظ سے دنیا کے اخباروں کو جب میں دیکھتی ہوں، وی ڈیفینیٹلی لک ایٹ دیٹ۔ آج ایران کی جو خبر رساں ایجنسی، ایران از اے ویری اسٹرانگ کنٹری ناؤ اینڈ اٹ کیم آؤٹ ویری اسٹرانگ۔ ان کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق جو ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اور آپ سوچئے گا، سنڈے کو سائن ہوا ہے، منڈے کو انہوں نے ٹریول کیا ہے پاکستان امیڈیٹلی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے میں پاکستان نے جو اپنا رول پلے کیا۔ تو یعنی وہ شاید وہ لوگ جو اس معاہدے میں پاکستان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان نے آف کورس پاکستان کے نیبرز
میں جنگ کھڑی ہوئی تھی، اور اگر اسرائیل کو پیش رفت ملتی ہے تو ہمارا بلوچستان اور انسٹیبل ہوتا. ٹھیک ہے، پاکستان نے جو بھی کوشش کی، آج ایران کی جناب مطلب رژیم، وہاں کی جو ایرانی قیادت کے اعلیٰ لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت تعریف کی ہے اس کی. تو کیا فرمائیں گے اس کے بعد؟ تعریف کرنی چاہیے. پاکستان تعریف کا مستحق ہے. اس نے عالمی شہرت حاصل کی ہے اس حوالے سے کہ اس نے 2 متحارب فریقوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی ہے، پہل کی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے انصاف گھر میں بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ. گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ گھر کی آگ کو بجھایا جائے، باہر کی آگ کو بجھایا جائے. گھر کی آگ میں دیکھیے ایجنسیز، چاہے وہ ISI ہے، چاہے وہ موساد ہے، چاہے وہ را ہے، چاہے وہ CIA ہے، چاہے M6 کی بات کر لیں، ایجنسیز اپنا رول پلے کرتی ہیں ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. پاکستان میں انٹرفیرنس اگر آپ دیکھیں تو انٹرفیرنس بھی رہی، فار شور رہی، اور ہم اپنے گھر کے معاملات کو بھی نمٹا سکے یا نہ نمٹا سکے، مگر را نے تو بڑا ایکٹیولی رول پلے کیا. آپ سوچئے گا کہ انڈیا نے افغانستان میں کتنا کام کیا، ایران میں انڈیا نے کتنا کام کیا. چابہار کی بندرگاہ کو پورا کا پورا بنایا ہی انڈیا نے تھا، امپاور ہی انڈیا نے کیا تھا. تو ظاہر ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ایک کوشش تو تھی، اور ہر ملک اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو، جب اپنے گھر میں انتشار ہوتا ہے، جب اپنے وہ جو کہاوت ہے کہ گھر کا دروازہ اگر رات کو کھلا رکھو گی تو چور تو آپ سے آپ آئے گا. ہماری اپنی کمزوری ہے نا، ہماری اپنی قیادت کی کمزوری ہے، ہمارے اپنے نظام کی کمزوری ہے کہ ہم قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکے. ہم آج تک قوم نہیں بن سکے. یہی تو المیہ ہے کہ ہم آج تک گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں. صوبائی تشخص پاکستانیوں کے لیے زیادہ اہم ہے بنسبت پاکستانی ہونے کے. تو یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے کہ بیرونی طاقتوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان میں خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کی سہولت ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے. مگر افراد نے بھی تو رول پلے کیا نا، بیکاز افراد جو قوم ہے، قوم کو آج میں جس حالت میں دیکھ رہی ہوں، کالرز کو آپ بات کر لیں یا پاکستان کو دیکھ لوں یا میں نیوز کو دیکھ لوں، ہر آدمی چڑھتے سورج کو سلام کرنا چاہتا ہے، بیکاز دے وانٹ دیئر اون بینیفٹ. قوم تو افراد سے بنتی ہے نا، افراد پوری کی پوری قوم ہی خراب ہو گئی نا. قوم کا کردار خراب ہو گیا، جو کردار پاکستان بننے کے وقت نہیں تھا. دیکھو نا، یہ قیادت کی کامیابی ہوتی ہے، یہ قیادت کی مضبوطی ہوتی ہے کہ ایک مسلم لیگ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاسٹ ہے. ہم آج کی بات کریں تو میرا خیال ہے پاسٹ کو تو میں واپس نہیں لا سکتا. دیکھو نا، میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو واپس لے آؤ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انتشار پیدا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے نظام کو ملک میں کبھی مستحکم نہیں ہونے دیا. پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بنے ہوئے 10 برس ہوئے تھے جب ملک میں پہلا مارشل لاء لگایا گیا. سر، پاکستان بنے ہوئے 2-3 سال ہی ہوئے تھے کہ پاکستان میں پہلی اسیسینیشن ہو گئی تھی قائد اعظم محمد علی. 1 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پھر جو سلوک ہوا تھا، یہ تو فرام دا بگننگ، یہ تو اس میں تو پتہ نہیں کس کا نام آ رہا ہے. نہیں تو نام آ رہا ہے، ہاں نام آنا چاہیے. ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کردار ہے. ہمارے زوال کا
اللہ نہ کرے اس وقت تو پاکستان کا زوال نہیں، اس وقت تو پوری دنیا پاکستان کی مداح کر بھائی وہ تو مداح ہو رہی ہے، واہ ہو رہی ہے، یہی تو ہمارے حکام چاہتے ہیں، یہی تو ہمارے صاحبان اقتدار چاہتے ہیں۔ الحمدللہ چلیں، all is well۔ زوال تو معاشرے میں ہے، زوال تو معاشرے میں آج سے نہیں ہے، اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد سے ہی زوال شروع ہو گیا تھا۔ 30 سال کا انہوں نے کہا تھا، 32 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 61 میں اگر آپ 72 32 سال کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو امام حسن امام حسین آتے ہیں، 6 مہینے کی رہتی ہے، حضرت علی کی اسیسینیشن ہوتی ہے، حضرت عمر کی اسیسینیشن ہوتی ہے۔ 40 ہجری کے بعد وہ جو اسلامی امت کا گراف ہے وہ تو نیچے آتا گیا۔ یہی المیہ تو پاکستان کے ساتھ ہوا کہ پاکستان بننے کے 4 سال کے بعد ہم نے پاکستان بنانے والوں کا صفایا کر دیا، اور اس کے بعد مسند اقتدار پر پاکستان پر وہ قوتیں قابض ہو گئیں جن کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہم تو اس بات پہ بھی لڑے کہ پاکستان کا جھنڈا، جو 2 بھائی تھے، بڑے پیارے بھائی تھے، رہتے تھے، ایک کی تو خیر ڈیتھ ہو گئی بھی ہے، اب فیملی اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ جھنڈا بنایا کس نے تھا۔ حالات تو آپ یہ دیکھ لینا، یعنی we just want our own۔ یہی وہ کردار ہے جو پاکستان میں انتشار کا باعث ہے۔ پاکستان اچھا، میں آپ بجائے اس کے کہ ہم یہاں وہاں گھومتے رہے، میں آپ کو پشاور گلگت بلتستان کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں۔ استحکام پارٹی نے ظاہر ہے یہ علیم خان صاحب عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے، جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے، پھر یہ لوگ الگ ہوئے، لیکن یہ عمران کے خلاف بغلی گھون سے ثابت ہوئے نا، بغلی گھون سے ثابت ہوئے۔ تو اب جب استحکام پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تو گلگت بلتستان میں ان کو وہ جو اسپیشل سیٹس تھیں وہ بھی 3 دے دی گئیں۔ کس گراؤنڈ پہ دی گئیں؟ سینٹر میں تو یہ سوال تو ان سے کرو نا جو پاکستان کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے وہ تو ہر دور میں جب بھی حکومت رہی، میں قائد اعظم کے جانے کے بعد سے اگر میں دیکھنا شروع کرتی ہوں، چاہے وہ یحییٰ خان کی بات کر لیں، ایوب خان کی بات کر لیں، بھٹو صاحب کی بات کر لیں، پھر بے نظیر آتی ہیں، پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں ضیاء الحق آ جاتے ہیں، بھٹو صاحب کے پاس ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب بینڈ باجے کے ساتھ آتے ہیں، پھر محترمہ بے نظیر آتی ہیں، پھر نواز شریف آتے ہیں۔ یہ تو میں تھرو آؤٹ جب سے میں نے حالانکہ پالیٹکس کبھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ملٹری اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ سر میں ابھی اگر لائن اوپن کروں نا تو آدھی قوم جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے لیے بولے گی، آدھی قوم پی ٹی آئی کے لیے بولے گی، آدھی قوم جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بولے گی۔ نن آف دیم ول ٹاک اباؤٹ اینڈ اسپیک اباؤٹ پاکستان۔ دس از اے ویری بدترین المیہ۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، جمہوریت میں تو پھر آپ اسی کا نام ہے پاکستان میں جمہوریت ہے نہیں، پاکستان میں جمہوری نظام کو کبھی مستحکم نہیں ہونے دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان بننے سے 1.5 برس پہلے جو شورش کاشمیری کو جو چٹان کے لیے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے پاس مولانا کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا نے جو تجزیہ پاکستان کے لیے کیا تھا وہ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے 100% ان کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان پر فوج قابض ہو جائے گی، اور فوج قابض ہو گئی۔ صحیح اینی تھنگ ایلس؟ پاکستان ایران آج خاص طور پہ اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ پاکستان پہنچا، وہاں کے پریزیڈنٹ اور باقی لوگ واپس نکل گئے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے تجارتی تعلقات اور تیل کی ترسیل کیا ہوگی؟ کیا ایران کی طرف سے کوئی
فائدہ بھی ہوگا پاکستان کو. نہیں، دے آر اپریشیٹنگ اے لاٹ ٹو پاکستان. آج پیٹرول کی قیمت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ہم پر منحصر ہوگا نا کہ ہم اس اپریسیشن کو کس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی آزمائش تو اس پالیسی سے ہوگی کہ پاکستان ایران پر پابندیاں اٹھنے کے بعد اٹھ جانے کے بعد سے اپنی پالیسیاں، اپنے تعلقات ایران کے ساتھ کس طرح سے استوار کرتا ہے. اور ایک جو وہ کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ وہ یہ ہوگا کہ پاکستان جس میں گیس کی بے انتہا قلت ہے، وہ ایران کے ساتھ اپنی گیس پائپ لائن کو کتنی جلدی مکمل کرتا ہے اور کتنی جلدی، کتنی سرعت سے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آج 8 محرم الحرام، آج کا قطعہ کوئی بیان کرنا چاہیں گے؟ آج تو میں نے یہی کہا تھا، وہ ایک قطعہ تو سنا دیا، ایک اور قطعہ کل کہا تھا کہ ہمارے واسطے تاریخ کا ہے سرنامہ، ہمارے واسطے تاریخ کا ہے سرنامہ، وہ معرکہ جسے تاریخ نے کہا کربل، وہ معرکہ جسے تاریخ نے کہا کربل، ہماری فکر پر وہ اس طرح سے حاوی ہے، ہماری فکر پر وہ اس طرح سے حاوی ہے، ہم اس کی سوچ میں غلطاں ہیں ہر گھڑی ہر پل. تو ہمارے ملکی حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کربلا کی مثال سے سبق حاصل کریں اور اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو سید الشہداء کے اسوہ حسنہ اور سیرت و کردار کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کریں. آمین. بہت شکریہ، اور اللہ کرے میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف بھی کر سکیں. آمین ثم آمین. لسنرز کو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، اسلام زندہ رہے گا، میں اور آپ عارضی زندگی ہے وقتی طور پہ. آج بس یہی ایک پیغام ہے. کرامت اللہ غوری صاحب بہت پیارے انسان، ایمبیسڈر رہے ہیں. آپ لوگ پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ ان کا انتظار بھی کرتے ہیں. اسی طرح وابستہ رہیے گا. غوری صاحب آپ کو بہت شکریہ. وابستہ رہے، شجر سے امید بہار رکھ.